بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خواہش کرنا غلط نہیں، نہ ہی خواب دیکھنا جرم ہے اور نہ ہی کسی کی چاہ کرنا غلط ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز انسان کی آنکھ اور دل کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس کی آرزو کرتا ہے، لیکن اپنی اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی سننا پسند کرتا ہے، اور بہت سے انسانوں کی فطرت میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں اپنی برائی کے علاوہ باقی سب کی برائی نظر آتی ہے، اور اسی طرح باقی سب کی اچھائیوں کے علاوہ اسے اپنی اچھائی سر فہرست نظر آتی ہے۔ اسی طرح بہت سے انسان اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کا جوہر منوانے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا، ایماندار، با اخلاق اور با کردار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سچ کو بھی جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں۔ دوستو، سچ اور جھوٹ کا سلسلہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ چلیے دوستو، قیامت کی اس نشانی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم سنتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسے سال بھی آنے والے ہیں جن میں فریب ہی فریب ہوگا، جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو ایماندار اور ایماندار کو خائن، اور اس زمانے میں رویبسا بہت تقریر کرنے والا ہوگا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، رویبسا کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر اور کمینہ آدمی لوگوں کے انتظام میں مداخلت کرے گا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ خود ہمیشہ سچ بولیں اور سچے آدمی کا ساتھ دیں، اور کم علم والے لوگوں کو انتظامی امور سے دور رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچائی اور امانت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ سچے ہوں، یعنی جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، ایماندار ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں۔ لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فریب ہی فریب ہوگا، یعنی لوگ دوسروں کو دھوکہ دیں گے اور سچے لوگوں کو خواہ مخواہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، اور کم حیثیت کے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا ان کو علم والا اور دانا سمجھا جائے گا، اور وہ لوگوں کے کاموں میں خواہ مخواہ دخل اندازی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ایسے دور میں برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، با امید دیدار۔